بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس ویڈیو کا موضوع ہے ایک موچی کا قصہ۔ برگر کے گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک موچی اپنا کام کیا کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا، پھر اسے جا کر کہیں اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ موچی غریب تھا اور دل کا بہت سادہ اور امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ٹکڑا لے کر وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیا کرتا تھا۔ چڑیاں درخت کے پاس اس کے پاس آ کر چوں چوں کرتے ہوئے روٹی کے وہ ٹکڑے کھاتیں اور پھر اڑ جاتی۔ کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھلا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے برگر کے نیچے آرام کیا کرتا تھا اور نماز پڑھ کر پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک مسافر موچی کے پاس اپنا قیمتی جوتا مرمت کروانے آیا۔ وہ دیکھنے میں کوئی نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سفید ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر ٹکڑے چڑیوں کو ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ سوکھی روٹی میں بھی اس نے چڑیوں کو ٹکڑا ڈالا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مسافر نے اس سے کہا، تم روکھی سوکھی روٹی کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آخر بات یہ ہے، موچی نے کہا، اے میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت عطا کی ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کام کر سکتا ہوں، اور صبر کی دولت تو میرے پاس ہے ہی، پھر میں اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ یہ چڑیا میری پڑوسی ہے، ان کا بھی حق ہے، میں پڑوسی کا ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں۔ اس سے میرا کچھ نہیں بگڑتا، اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے چوں چوں سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے وہ تمام آیات ادب سے سنی اور کہا، ان آیات کا مطلب مجھے بھی سمجھا دیجیے۔ تو مسافر نے کہا، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے چند آیات یاد کروا دیں، میں زبانی پڑھا کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کرائیں، سلام کر کے چلا گیا۔ اسے آج بہت خوشی تھی، اس نے آج بہت اچھا سودا کیا تھا۔ اس کو جب بھی وقت ملتا وہ یہ آیات پڑھتا رہتا تھا۔ یہ آیات اسے اتنی پیاری لگتی تھی کہ وہ ننھی منھی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سنایا کرتا تھا۔ جب بھی چوں چوں کرتی وہ کہتا، واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی آیات یاد ہو ہی گئی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور کافی دن کوئی بھی جوتے مرمت کروانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن کا وہ آٹا لے کر آ گیا۔ کچھ دن کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آیا تھا۔
آٹا بھی ختم ہو چکا تھا، چڑیاں بھی روٹی کا انتظار کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اسے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ ساتھ میں اسے اپنے بیوی اور بچوں کی بھی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا، گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے پیٹ ہی سو گئے تھے۔ اس عالم میں 2 دن اور گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، سب بھوک سے نڈال ہو چکے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جسے بیچ کر آٹا یا کھانے کی کوئی چیز لے کر آتے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، یہ معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی دانہ نہیں گیا۔ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر جاؤ، وہاں آج دعوت ہے، باہر دیگیں پک رہی ہیں، تم پڑوسی سے تھوڑا کھانا یا پیسے مانگ کر لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، نیک بخت سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے، بے حد مغرور ہے، میری کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، مجھے ایسے کوئی امید تو نہیں، پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اسے سلام کیا، ساتھ کہا کہ 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا کم سے کم آپ مجھ سے کچھ پیسے ہی ادھار دے دیں، میرے پاس جیسے ہی پیسوں کا انتظام ہوگا میں آپ کو واپس کر دوں گا، بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر چل کر دیکھ لیں، اگر آج بھی ان کو کھانے کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چالاک ہے، گھر کے باہر دیگیں پکی ہوئی دیکھی تو سوچا کہ کیوں نہ مانگ کر کھانا لا کر مزے سے اڑاؤں، ارے بدبخت، محنت کر پیسے کما، بڑا مشکل کام ہے، میں نے بہت محنت کی ہے تب کہیں جا کر یہ گھر بنا ہے، تو جیسے مفت خورے پر پیسے کیوں ضائع کروں، آپ جا بھاگ جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا، ارے ذرا اس کو کمینے کو دھکے دے کر گھر سے باہر تو نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے، پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر ضائع کر دوں۔ 3 نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکے کھا کر نیچے گر پڑا، نیچے پتھر پر پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس حال میں گھر جانے کی ہمت ہی نہیں، اس کے اندر بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو پیشانی صاف کی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر دعا میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگی، روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جیسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا جا رہا تھا اور یہ آیات پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے، بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور کہا، میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں، آتے ہی مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا اور اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔
اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی۔ موچی نے اس سے کھانا خریدا اور گھر لے گیا۔ سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ وہ موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت گھر بنوایا اور وہی آیات جب وہ ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دی۔ اس کے ہاں کئی نوکر کام کیا کرتے تھے۔ باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا۔ وہ کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اسے عزت سے بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ برکت کے درختوں پر جو چڑیاں رہتی تھیں وہ انہیں بھی بھولا نہیں تھا۔ وہ اب بھی ہر روز انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا۔ بارش ہو رہی تھی کہ تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ لاکر نے اسے اندر لے آیا اور اسے کپڑے لا کر دے دیے اور باورچی خانے میں لے جا کر اسے گرم گرم کھانا دے دیا۔ اسے آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتے دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں ان کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا ہے۔ فقیر آیا ہے۔ چند سال پہلے وہ بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا۔ اس کا بڑا مکان تھا۔ اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ شخص ہر کسی کو حقیر جان کر اسے ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا۔ میرا بچہ بیمار تھا۔ میں نے اس سے کچھ روپے مانگے پر اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا اور آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آیا۔ واقعی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پڑوسی بیٹھا ہے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے در پر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور آپ نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر اس دن لگنے والی چوٹ کا نشان اب تک موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور روتے روتے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے۔ میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، بیوی مر گئی ہے اور بچے آوارہ ہو گئے ہیں۔ میں خود بیمار ہو گیا ہوں، گھر بھی بک گیا ہے، اپنا سر چھپانے کو جگہ ہے اور نہ ہی کوئی آسرا۔ سچ کہتے ہیں کہ جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے کہا، ہاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اللہ کے ذات کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، پیسہ کیا ہے؟ آنی جانی چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں۔ خیر، اب تمہیں بہت سزا مل چکی ہے۔ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تجارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔
نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔